حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو، ان کے طریقوں کا اتباع کرنے لگو. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے بس وہی ہدایت ہے، یعنی اس کے سوا باقی جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے، پسندیدہ ہے، وہ بس الاسلام ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور طریقے کو دین اور زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر پسند کرے گا، ہرگز ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. کہ یہ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس جو شریعت بھیجی ہے، جو پیغام بھیجا ہے، جو خدا کے احکام بھیجے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے ہٹا دیں، اور اگر آپ اس سے ہٹ جائیں، ان کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لیں، تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا کیا تب یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ قَلِيلًا، کہ اگر ہم آپ کے قدم نہ جماتے، آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو قریب تھا کہ آپ بھی کچھ ان کی طرف مائل ہو جائیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ بھی قریب تھا کہ ان کی طرف میلان اختیار کر لیتے. اور اگر ایسا ہوتا بالفرض، یعنی ایسا ہونے والا تو ہے نہیں، اور آپ کو خطاب کر کے آپ کے ذریعے سے امت کو بتانا اور سمجھانا مقصود ہے. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اگر ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ اللہ کے
نازل کردہ طریقے سے انحراف کر دیا جائے اور لوگ دوست بنا لیں، تو یہ دشمن تو دوست بنا لیں گے تمہیں، لیکن ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا زبردست عذاب ہو سکتا ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی ایسی صورت میں۔ دنیا میں موت کے بعد دگنا عذاب دیا جائے، ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی آیات ہیں، سیرت کے واقعات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات ہیں، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کی ہمیشہ شروع ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں مداہنت کا پہلو اختیار کر لیں اور لو اور دو کی پالیسی اختیار کریں، اور کچھ ان کے طریقے پر عمل کریں، کچھ ہمارے طریقوں کو اختیار کریں، مگر اللہ کے نزدیک ایسا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایسے حالات ہیں، اور یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، مذہب، دین، آخرت، اس کا تصور بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک بھی مذہب برائے نام رہ گیا ہے، اور دنیا کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ محض عقل کی بنیادوں پر گزر رہی ہے، اپنے لیے اچھے برے کا فیصلہ محض عقل کی بنیاد پر ہے۔ اس میں ان کے اپنے مذاہب کی بھی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو انہوں نے بازو کر دیا ہے، ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ان کی بھی اپنی کتابیں کیا کہتی ہیں، ان کی مذہبی تعلیمات کیا ہیں، ان کے پرانے اقدار کیا ہیں، وہ سب انہوں نے ایک طرف رکھ دیے، اور انہوں نے ایک طرح سے اس دجالی نظام کا حصہ بننا منظور کر لیا۔ لیکن مسلمان اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے لیے۔ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ حساس ہے، عملی اعتبار سے چاہے یہ خرابیوں میں مبتلا ہو، مگر پھر بھی اس کا دین کے سے تعلق مجموعی طور پر نہایت مضبوط ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں اس بات کی فکریں ہیں، سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اسی رنگ میں رنگ لیا جائے، اسی طریقے پر ڈھال لیا جائے جس طریقے پر ڈھلنا دنیا کی دیگر قوموں نے منظور کر لیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان سب سے زیادہ نشانے پر ہے، اور مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی فرد، کسی گروہ کا نہیں ہے، مسئلہ ان سب کا ہے کہ جو دین اسلام کو صرف ایک علامتی مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی مانتے ہیں، جو اسلام کو صرف عبادت گاہ کا مذہب نہیں بلکہ بازار کا بھی مذہب مانتے ہیں، قانون ساز اداروں کا بھی مذہب مانتے ہیں، عبادات ہی نہیں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، طرز حکومت میں، عدل و انصاف کے پیمانوں کے معاملے میں، سب کے معاملے میں وہ اسلام کو کسوٹی مانتے ہیں، اسلام کو پیمانہ سمجھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ اس وقت نشانے پر ہیں، اور پوری دنیا کی صورتحال ایسی ہے۔ گزشتہ گفتگو میں غالباً یہ عرض کیا گیا تھا کہ خندق سے لے کر فتح مکہ تک کی جو زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، اور ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ویسی مادی جنگ نہیں ہے جیسی پہلے ہوا کرتی تھی، جس میں فوج تھی، گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، زمینی خندق تھی۔
لیکن اب سارے یہی طریقے آپ کو معنوی اعتبار سے اختیار کرنے ہیں. اور جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے کہا گیا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ہم نے موسیٰ کے پاس، ان کے بھائی ہارون کے پاس یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو مصر میں جمائے رہو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو. دنیا میں ہمیں جو ملکوں کی حکومتیں نظر آ رہی ہیں، یہ ملکوں کی حکومتیں بھی دراصل کسی عالمی طاقت کے تابع ہیں، اور اس کے ایک دو اثرات نہیں ہیں. عالمی مالیاتی ادارے فنڈ دیتے ہیں تو اپنی شرائط لگاتے ہیں. چند دن پہلے یہ بات آئی کہ حالات آئے کچھ ایسے سامنے کہ خود ہمارے ملک میں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہوں، اس کے علاوہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بڑی تعداد میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہندو بھائی ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنا مذہب، اپنی مذہبی اقدار عزیز ہیں. اور یہ مسائل صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کی فکر اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان وطنی بھائیوں کو بھی ان مسائل میں اپنے ساتھ شریک کریں. کسی جگہ گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے تو بیماریاں پھیلتی ہیں. وہ بیماریاں مذہب دیکھ کر کے نہیں پھیلتی ہیں. وبا آتی ہے، ہیضہ ہوتا ہے، ملیریا پھیلتا ہے، حقیقی امراض پھیلتے ہیں یا بناوٹی امراض پھیلتے ہیں، تو سبھی میں پھیلتے ہیں. بہرحال سبھی اس کا شکار ہوا کرتے ہیں. بس ایسے ہی ان چیزوں کا بھی معاملہ ہے. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ 8ویں جماعت میں ہمارے بچیوں کو حفظان صحت کے نام پر ایسی چیزیں اور ایسی تفصیلات اور ڈیٹیلز پڑھائی جا رہی ہیں جو ان کے اخلاق کو برباد کر دینے والی ہے. 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے تھے، اور اب تو اللہ حفاظت فرمائے ملک کی، ہمارے اور پوری انسانیت کی، 21 سال تک شادی نہیں کر سکیں گے. لیکن 12 سال کی عمر میں آپ اس بچی کو وہ ڈیٹیلز اور وہ تفصیلات پڑھا دیں گے. جب 21 سال تک اور 18 سال تک اس کی شادی نہیں ہونا ہے تو پھر اس کو 12 سال کی عمر میں اتنی ڈیٹیلز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی تفصیلات پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جو حالات سامنے آئے، بہت سی جگہوں پر کوئی ایجوکیشن ہے تو وہ ساری تفصیلات لڑکوں لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کے پڑھائی جاتی ہیں. بعض ادارے وہ ہیں کہ جس کے اندر لڑکیاں کلاس میں بھی ایک طرف نہیں بیٹھتی ہیں، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان مینجمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو ایک ٹیبل پہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارے مضامین ان کو پڑھائے جائیں گے تو ان پر کیا اثرات ہوں گے اس کے، اور ہو رہے ہیں. ایک نوجوان نے کہا کہ میں بہت شرمندہ اور پریشان ہوں اس لیے کہ ہم دونوں سگے بھائی بہن ایک ہی کلاس میں ہیں اور ہم دونوں کو ایک ساتھ کلاس میں یہ مضامین سننا ہے تو میں شرم سے گڑا جا رہا ہوں. کیا اور پھر باقی اور جن کے اندر ایسا رشتہ نہیں ہے ان کے اندر کس قسم کے تعلقات روابط قائم ہو رہے ہیں، کیا نتیجے اس کے نکل رہے ہیں، وہ اتنے سنگین ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. جن صاحب نے یہ حالات لکھ کے واٹس ایپ پہ ڈالے تھے، پھر انہوں نے اس کی دوسری قسط بھی لکھی تھی کہ جس میں تفصیلات تھیں، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بس اتنا اجمال کافی ہے، مزید اتنی تفصیلات شیئر مت کرو. کیوں منع کیا میں نے؟ اس لیے کہ ان تفصیلات کا شیئر کرنا اور پھیلانا بھی ایک خرابی اور فتنے کا ذریعہ ہے. نہیں، حقیقی واقعات جو بچوں نے ان سے بیان کیے
کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، کیسی دوستیاں ہوئی، کیسے تعلقات ہوئے، کیا نتیجے اس کے نکل رہے ہیں، وہ ان بچوں نے، نوجوانوں نے جو بتائے ہیں وہ ہیں لکھے ہوئے اس کے اندر سارے. مگر وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کو پھیلانا بھی ہمارے لیے باعث شرمندگی، اور بعض اس کے ضمنی اثرات دوسرے بھی پڑتے ہیں، اس لیے منع کیا. باقی سرپرستوں کو تو جاننے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. پوری دنیا میں صورتحال ایسی ہے. جیسے میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ بس آپ کا گھر، وہ بھی آپ کے پورے اختیار میں نہیں ہے. گھر ہے اور گھر بھی پورے اختیار کے ساتھ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ گھر ہی میں کر سکتے ہیں، گھر کے سوا کہیں نہیں کر سکتے. اب آپ گھر بھی پورا اختیار میں اس طرح نہیں ہے کہ گھر آپ کا ہے، بیوی آپ کی ہے، آپ قوام ہیں گھر کے، لیکن اگر بیوی پولیس میں ایک شکایت کر دے، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، آپ جیل میں چلے جائیں گے، آپ پولیس کے حوالے ہو جائیں گے، آپ عدالتوں کے چکر کاٹیں گے. بہت سی جائز چیزوں پر قانون روک لگاتا ہے، جیسے اس عمر سے پہلے نکاح پہ روک لگاتا ہے. لیکن اگر بیوی کسی یار کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھر میں آ جائے تو شوہر کچھ نہیں بول سکے گا، قانون کچھ نہیں اس کو حق دیتا، قانون اسے حق نہیں دیتا. قانون کہتا ہے بے غیرت بنو، شک مت کرو. اور بیوی طلاق لے لے تو اپنی زندگی بھر کی آدھی دولت اسے دے دو، پھر وہ شادی نہ کرے، یاری کرتی پھرتی رہے، تم آدھی آمدنی دیتے رہو اسے، اپنی تنخواہ میں سے آدھی دیتے رہو. میرے دوستو یہ نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے دنیا میں، یہ نظام پورے انسانوں کے لیے. مگر میں نے جیسے کہا کہ اور لوگ اپنے مذہب کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہیں، ان کے اندر وہ مزاحمت نہیں ہے، رد عمل نہیں ہے، ری ایکشن نہیں ہے. مگر ہمیں ضرورت ہے ہم ان کو بھی جگائیں، بھائی تم بھی انسان ہو، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہو. یہ کلچر کیسے ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو بیوی پر بھی آپ کا پورا اختیار نہیں. اولاد آپ کی ہے، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور آپ اپنی دن رات کی کمائی سے راحت آرام قربان کر کے اس اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اس کی تربیت بھی آپ کا حق ہے. تربیت کے لیے کبھی سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ سختی کریں گے، آپ کا معصوم بچہ اگر فون کر دے گا تو پولیس آ کے آپ کے خلاف کارروائی کرے گی. یہ نوبت ابھی ہمارے ملک میں اس درجے پر نہیں آئی ہے، لیکن قوانین ہمارے ملک میں بھی اسی قسم کے بن چکے ہیں. عملی طور پر ابھی یہاں تک نہیں پہنچے، مگر قوانین بن چکے ہیں ہمارے ملک میں بھی. بات یہ ہے کہ حکومت کرتے ہوئے چاہے ہمارے جیسے ممالک ہوں یا مسلمان ممالک ہوں، آپ کو حکومت کرتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں حکومت وہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو کوئی حکم نظر آ رہا ہے، وہ حکم دینے والا ابا اور قبا میں ہے، آپ دھوکہ مت کھائیے. وہ ابا اور قبا والے کا آرڈر نہیں ہے، اس کے اندر ایک اور لباس ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کو کرنا ہے، کیونکہ یہ خود غلام ہیں. چشم زدن میں انہیں اڑا دیا جا سکتا ہے، لمحوں میں انہیں نیست و نابود کر دیا جا سکتا ہے. لہذا یہ تابع ہیں ان کے، اور یہ وہ جو کہیں وہ کر رہے. پوری انسانیت خطرے میں، پوری انسانیت خطرے میں. بہرحال ہم یہاں بھی حالات کا سامنا کر رہے ہیں. بعض مسلم ملکوں میں بھی ایسے حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے والے طبقے، مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ فرد اور وہ جماعت جو مکمل دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں کانٹا ہے، ان کے راستے کی رکاوٹ ہیں، ان کے لیے سد راہ ہیں.
لہذا اس کے لیے بہت گہری سازشیں رچی جا رہی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اپنا مرکز بنائیں، تربیت کریں. بس ایک بات عرض کر کے ختم کریں گے بات کہ بھائی مسلمان معاشرے میں بھی جیسے بچوں کا نشے میں مبتلا ہونا، راتوں میں دیر دیر تک باہر پھرنا، آوارہ گردی کرنا، غلط دوستیوں میں پڑنا، پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے اپنے معاشرے کو بچائیں تو ہم اپنا طرز زندگی تبدیل کریں. غیر مسلموں میں بہت سے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، عہدے دار ہیں، IAS ہیں، IPS ہیں، یوں سمجھیے اسی سطح کے افسران ہیں. ان لوگوں کا طرز زندگی یہ ہے کہ صبح سے لے کے 5-6 بجے تک کام کرتے ہیں. 5-6 بجے کے بعد ان کا وقت صرف اپنی فیملی اور اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتا. پورا اہتمام ان کو، پوری زندگی پابند ہے اس کے. حیدرآباد کے ایک بڑے ہاسپٹل کے اونر کے متعلق میں نے سنا، جو ماہر امراض قلب ہیں. پہلے وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھے، پھر اس دواخانے کے اونر بن گئے. بہت بڑا دواخانہ ہے. ان کے متعلق مشہور ہے کہ صبح غالباً 5:45 بجے کا کچھ وقت ہے ان کا جو طے ہے، اس وقت پہ وہ ان پیشنٹ وارڈ میں رہیں گے ہر روز صبح. پھر اس سے فارغ ہو کر دن بھر کام کریں گے، علاج بھی کریں گے، ایڈمنسٹریشن بھی دیکھیں گے. پھر شام میں 5-6 بجے کے بعد آپ کو مل نہیں سکیں گے وہ کہاں ہیں. شام میں 5-6 بجے کے بعد آپ کو وہ مل نہیں سکیں گے کہ کہاں ہیں. کوئی ان کا اسسٹنٹ ہوگا جو کسی ایمرجنسی میں اطلاع کرے گا ان کو، باقی عام حالات میں کوئی ربط نہیں کر سکتا ان سے. ایک تاجر نے مجھ سے کہا کامیاب لوگ 5 to 5 زندگی گزارتے ہیں، صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک ختم. اس کے بعد کا وقت ان کا فیملی کے لیے اور گھر کے لیے. مگر مسلمان اس معاملے میں دوسروں سے بہت زیادہ گئے گزرے ہیں، بالکل الٹے ہیں. مسلمانوں کی شادیاں، مسلمانوں کے محلوں کا رات کا جاگنا، دیر تک کی مصروفیات ہم نے الٹ دیا ہے. ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں اپنی نسل کو بچانے کے لیے اور اپنی ملت کو بچانے کے لیے تو بس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں تربیت کا کام کریں، ذہن سازی کا کام کریں. رات ہو جائے اپنے گھروں کو بند کر لو، اپنے بچوں کے ساتھ بند ہو جاؤ، اپنے بچوں کو وقت دو، ان کی تربیت کرو، ان کی ذہن سازی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو. اور جیسے میں نے کہا جبر اور طاقت سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ تربیت اور ذہن سازی سے آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے بس یہ راستہ ہمارے لیے رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.